اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اے ایمان والو، جب تم بات کرو آپس میں، کانا پھوسی کرو، تو تم گناہ کی کانا پھوسی مت کرو، زیادتی کی مت کرو، رسول کے نافرمانی کی نہ کرو، تم کانا پھوسی کرو احسان کی اور پرہیزگاری کی، اچھائی کی اور پرہیزگاری کی۔ تم اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب کو جمع ہو کر جانا ہے۔ اس سے پہلے والی جو آیت تھی، آیت نمبر 8، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ تم ایسا مت کرنا، تم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں مت کرنا، کانا پھوسی مت کرنا، ایسی کوئی شکل اختیار مت کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو، جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ ایسا کام ہرگز مت کرنا۔ اگر کرنا ہے، آپس میں بیٹھ کر خفیہ مشورے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اچھائی کے مشورے کرو، چپکے دو ساتھی بیٹھ کر آپس میں میٹنگ کرے کہ ہم کسی غریب کی مدد کریں گے، ہم فلاں شخص کو چپکے جا کر جو ہے اس کا یہ کام کر دیں گے، فلاں کی امداد کر دیں گے۔ کرنا ہے تو یہ کام کرو، تقوی کی سرگوشیاں کرو، آپس میں بیٹھ کر مشورے کرو کہ ہم ایک دوسرے کو فجر میں اٹھائیں گے، جگائیں گے ایک دوسرے کو۔ اس طرح کی آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کیا کرو، کانا پھوسی کیا کرو، گناہ کی مت کرو۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے پاس تم کو جمع ہونا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کسی کے خلاف پلاننگ کر کے، کسی کے خلاف شرارتیں کر کے، سازشیں کر کے کہاں جاؤ گے؟ آخر جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ جب اس اللہ کے پاس جانا ہے تو اس اللہ سے ڈرو، وہ اللہ حساب لے گا۔ آپ نے جس کو تکلیف پہنچائی ہوگی، جس کے خلاف سازشیں کی ہوگی، جس پر آپ نے الزامات لگائے ہوں گے، آپ نے کیچڑ اچھالا ہوگا، ہر چیز کا حساب اللہ لے گا۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ مجادلہ کی۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ یقیناً کانا پھوسی یہ شیطان کا کام ہے تاکہ شیطان غمگین کرے ایمان والوں کو، اور شیطان ایمان والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ رب العزت کے حکم سے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے کہ یہ جو برا کام ہے ہمیشہ شیطان کرواتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ابھی میں نے بتایا کہ ایک مسلمان گزر رہا ہے، دو یہودی آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو بیچارہ مسلمان اس سے کمزور ہو رہا ہے کہ یار یہ میرے بارے میں، تو ان کا مقصد تو ہے ہی اس طرح کی سازشیں کر کے، اس طرح کی آپس کی میٹنگیں کر کے، ان کا مقصد تو ہے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ لیکن اللہ رب العزت آگے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت کی مرضی تو نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اللہ کی مرضی، یعنی اللہ کا اس پر راضی ہونا، تو اللہ اس پر راضی نہیں ہے، لیکن ہونا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ ایک ہوتا ہے ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ راضی ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جتنے باطل ہے، باطل پرور جو باطل کو لے کر چل رہے ہیں، باطل پرست لوگ ہیں، یہ سب جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے
ظاہر سی بات ہے اختیار دے رکھا ہے کہ آپ کو اس راستے پر جانا ہے، اس راستے پر جانا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ رب العزت اس سے ایمان والوں کو نعوذ باللہ نقصان پہنچا رہے؟ نہیں، جو باطل کو اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھیے، بہت کام کی بات کر رہا ہو کہ باطل کو اللہ رب العزت جو ڈھیل دیتے ہیں اس کے پیچھے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے جیسے مثال کے طور پر اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے، یا سودان کے مسلمانوں پر عرب ممالک خود ظلم کر رہے ظالم، تو یہ اللہ رب العزت اتنی ڈھیل کیوں دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے دو مقاصد۔ ایک مقصد تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے حالات میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی ان کی مجھ سے جو محبت ہے اس محبت میں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد قرآن مجید میں 4 پارے میں بیان فرمایا ہے کہ میں چاہتا تو میں آسمان سے نصرت اتار دیتا، مدد اتار دیتا۔ ابھی اللہ چاہتے تو اسرائیل کو اللہ تباہ و برباد کر دیتے، اللہ چاہتے تو ظالموں کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کٹوا دیتے، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری محبت میں کتنے سچے ہو۔ یہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے اللہ، ابھی جو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو تگڑا کرنا چاہتا ہے، اور تگڑے ہو جاؤ، اور تگڑے ہو جاؤ، تاکہ میں نے کہا نا جتنا موٹا ہوگا اتنا ہی جہنم میں جلنے میں اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی یہ دو مقاصد ہوتے ہیں ڈھیل دینے کے۔ یہ مطلب ہے بِإِذْنِ اللہ کا کہ اللہ کے حکم سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اس لیے دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہونا، اللہ تو مرضی کا مطلب اللہ کا اس پر راضی ہونا، تو اللہ تو اس پر راضی نہیں ہے جو غلط، لیکن اللہ رب العزت نے خود ڈھیل دے رکھی ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا ضروری۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ کبھی ان کے ساتھ غلط نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اسرائیل اگر ظلم کر رہا ہے تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو جانچ کر ان کو اعلیٰ مقام دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ایمان والوں کو بلند مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کیوں ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو پھر اگر اچھے حالات ہوں گے تب بھی ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور جب اچھے حالات نہیں ہوں گے تب بھی ہمارے زبانوں پر یہی ہوگا توکلنا علی اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس لیے کہ ہمارا اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آیت نمبر 11 ترجمہ سن لیجئے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو تو کشادگی کر لو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے تم میں سے ایمان والوں کو، یا بلند کرے گا تم میں سے جو بات مانے گا ان کو، اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا درجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجلس کا ادب سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ مجلس کا ادب یہ ہے کہ ہم بیٹھے اگر مجلس میں اور پیچھے سے اگر ساتھی آ رہے ہو تو ہمیں سمٹ جانا چاہیے، ہمیں مل کر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ پیچھے والے ساتھیوں کو جگہ ملے۔ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن حالات ہم نے دیکھے ہیں، مثال مسجد کی صف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مست 4 زانو چوڑے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک ساتھی آ کر بیچ میں جگہ ہے تھوڑی سی، تو 2 ساتھیوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، اب وہ آ کر بیٹھنا چاہتا ہے، اس صف میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو ہم لوگ ذرا برابر بھی اپنے آپ کو ہلاتے نہیں ہیں،
نہیں ہلاتے۔ ہم نے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر اس وقت کشادگی کر دینا چاہیے اس بھائی کے لیے، لیکن ہم اس مجلس کے ادب کو سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العزت کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے وہ دیکھیے۔ اللہ فرما رہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔ اب اللہ کی کشادگی کیسی ہوگی؟ اللہ کی طرف سے فراوانی مل جائے، رزق میں فراوانی، سوچ میں اللہ رب العزت جو ہے وسعت پیدا کر دے گا، تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہے، جسے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہماری سیٹ ہے، اب ہم دیکھ رہے کہ ایک شخص کھڑا ہے اور اگر ہم تھوڑا سمٹ جائیں گے تو ایک بھائی کو جگہ مل جائے گی، تو اس کے لیے جگہ کر دینی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر جگہ 3 کی تھی اور ہم خود زبردستی گھس رہے ہیں اور ان تینوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، دونوں طرف سے ہیں کہ بھائی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آنے والے کا خیال رکھے، اور آنے والا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال رکھے، اس طرح وہ زبردستی نہ گھسے کہ بیٹھے ہوئے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر اگلا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس کا جو امیر ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھ کر وہاں چلے جائیے، اور ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کوئی بڑا شخص آیا ہے۔ ہوتا ایسا ہے کہ مجلس میں کوئی بہت بڑا شخص، کوئی اللہ والا آ گیا، کوئی ایسا شخص آ گیا جو آپ کی بات سے فائدہ زیادہ اٹھا سکتا ہے، آپ نے اس کی خاطر، جو شخص بالکل قریب میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے کہا آپ تھوڑے پیچھے ہٹ جائیے یا آپ اٹھ کر وہاں چلے جائیے اور آنے والے کو جگہ دیجیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو اٹھ جانا چاہیے۔ اس لیے کہ مجلس کا جو امیر ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون اس مجلس سے زیادہ فائدہ، اس کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر مجلس کے امیر کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا ہو اور جو انسان سامنے سے آ رہا ہے اس کا اکرام صرف مال کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اس کا اکرام صفات اور خوبی کی بنیاد پر نہیں ہو رہا، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو اللہ رب العزت یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ اگر مجلس کا امیر تم سے یہ کہہ دیتا ہے کہ تم اٹھ کر فلاں جگہ بیٹھ جاؤ اور آنے والے کو جگہ دیتے ہو، تو تمہیں اس پر عمل کر دینا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اب یہ مجلس کا جو امیر ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا حساب اسے دینا ہوگا۔ دونوں اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ جو شخص مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اٹھ کھڑے ہو جائے اور اللہ سے کہہ دے اللہ تو نے کہا تھا میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ مجلس کا جو امیر ہے وہ سامنے والے کو جو جگہ دے رہا ہے وہ اس وجہ سے جگہ دے رہا ہے کہ وہ سیٹھ صاحب ہے یا فلا فلا ہے، حالانکہ ان میں کوئی خوبی ووبی نہیں ہے، لیکن بس ان کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے جیب گرم کرنے کے لیے یہ فلا صاحب کو جگہ دے رہے ہیں، تو پھر ان کی پکڑ اللہ کی یہاں ہوگی۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بات مانے گا، جس نے بات مان لی مجلس کے امیر کی، اللہ اس کا درجہ بلند کرے گا۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی خاطر اپنی جگہ بدل دی، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان اٹھ کر کھڑا ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت اس کا درجہ بلند کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے فرما رہے کہ ایمان والوں کی بھی اللہ درجات بلند کریں گے۔ اس لیے کہ جو آنے والا شخص ہے وہ اگر عالم ہے تو اللہ نے اس کو ایک بلند درجہ دیا ہے، اس لیے اس کو آگے بٹھایا جا رہا ہے۔ کسی کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں اس کو آگے بٹھایا۔ بہرحال دونوں کے لیے سبق ہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیے، یہ اٹھانے کی جو اجازت ہے یہ صرف مجلس کے امیر کو ہے، باقی کسی عامی بندے کو اجازت، جیسے میں مجلس میں آیا، میں مجلس کا امیر نہیں ہوں، میں نے کہ چل یہاں سے اٹھ، اور میں نے اس کو اٹھا کر اپنی جگہ بنا لی، یہ بالکل اجازت نہیں۔ اسی طرح مسجدوں کے اندر اگر صف کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس سے کہہ رہے چلو اٹھو یہاں سے، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے میری جگہ ہے، تو کسی کی جگہ فکس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اجازت دی ہے، اس لیے یہ جو اٹھ کر دور لے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے مجلس کے امیر ہی کو اجازت دی جا رہی ہے، ہر انسان کو نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اس لیے اس بات کو سامنے رکھنا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔